الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت و ذوق دن الباواز بلند درود پاک پڑھئے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیے درود و سلام پیش کرنے تو بعد تمامی احباب نو السلام علیکم ماشاءاللہ سٹیج دی زینت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جناب عبدالرزاق سیفی صاحب اور محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ جواد قمر اتاری صاحب اور حافظ عطا محمد فریدی صاحب اور دیگر جتنے احباب حضور دے ثنا خان اس محفل کے اندر موجود ہو میں دعا کرنا کہ خالق کائنات سب دی حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دعا ہے کہ خالق کائنات اس پاک بزم نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سانو ساریاں نو آج اس محفل تو جو سبق ملے اللہ کریم اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضرات گرامی اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حضرات گرامی میں قرآن مقدس دی ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اور اس قرآن دی ایک آیت پڑھی جڑی زہرہ دے لال زینب دے ویر نے تے سنیہ دے پیر نے سر کٹا کے نیزے تے چڑھ کے جس قرآن دی تلاوت کی تھی اس قرآن دی ایک آیت پڑھئیے اس قرآن دی آیت پڑھئیے جڑی پیر حسین نے سر کٹا کے نیزے تے چڑھ کے جس قرآن دی تلاوت فرمائی حضرات گرامی
مولا امام حسین علیہ السلام آپ دی شان دے اندر چند شیر پیش کرنا چاہنا، بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ احباب دا ذوق بن جائے تو میرے نال مل کے پڑھ لیا جائے، جس نو جتنی حضور امام حسین علیہ السلام دے نال محبت ہے اتنی آواز دے نال میرے نال مل کے پڑھیے۔ مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جدا جدا کی دا میرے نال مل دے او پڑے باقی چپ روے۔ مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ادھر والے بھی پڑھ لو۔ مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اج بڑیاں بڑیاں ڈیریاں مدینے جان گیاں، اج بڑیاں بڑیاں ڈیریاں کربلا جان گیاں۔ کسے چ لکھیا ہوئے گا چھریاں ماریاں جا رہی سی، کسے چ لکھیا ہوئے گا ہائے ہائے پہ کردے سن، کسے چ لکھیا ہوئے گا سینہ پیٹا جا رہی سی۔ پر ساڈی ڈیری جڑی کانپور تو مدینے تے مدینے تو کربلا جانی ہے، او دے وچ لکھیا ہوئے گا کہ مولا امام حسین علیہ السلام دے دیوانے آپ دے ذکر دی محفل نو سجا کے تے کی پہ کہندے سن مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ سارے پڑھ لو مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اس میں علی کی جان ہے، خون بطول ہے، بولو اس میں علی کی جان ہے۔ آواز نہیں آ رہی، سارے پڑھ لو۔ اس میں علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اس میں علی کی جان ہے۔ آج ساڑھے اندر ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو یہ کہندے نے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے اندر شاہی واسطے جنگ کی تھی، کوئی کہندے نے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے اندر پانی واسطے جنگ کی تھی۔ آئیے حضرات میں انہوں جواب دینا چاہنا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے اندر کس واسطے جنگ کی تھی۔ حضرات جو یہ گل کر دینے کہ مولا حسین نے تخت و تاج واسطے جنگ کی تھی، میں انہوں جواب دینا چاہنا کہ جنہوں رسول اللہ دے موٹے مل جان انہیں تخت و تاج نو کی کرنا ہے، جنہوں رسول اللہ دے موٹے مل جان انہیں تخت و تاج نو کی کرنا ہے، جدے نانا رسول اللہ واسطے اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق کیتا ہوئے انہیں تخت و تاج نو کی کرنا ہے، جنہوں بابا علی جیسا اور ماں فاطمہ جیسی ملی ہوئے انہیں تخت و تاج نو کی کرنا ہے۔ حضرات گرامی اللہ نے جنہوں نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا ہوئے انہیں تخت و تاج نو کی کرنا ہے۔ شاعر نے سے بات دی ترجمانی کی تھی کی لکھ دے جس کے لیے یزید نے اتنے کیے ستم، جس کے لیے یزید نے اتنے کیے ستم، جس کے لیے یزید نے اتنے کیے ستم، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، بولو وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، بولو وہ تاج تو۔ اور آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ارے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔
بندہ ساری رات سجدے دے اندر سبحان ربی العالی پڑھدا رہے، رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھدا رہے، ساری رات قیام دے اندر کھڑا ہو کے الحمد تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ لوے۔ بندہ جنگلہ دے اندر جا کے اللہ اللہ کردا رہے، غاراں دے اندر جا کے چلے کردا رہے، پر خدا دی قسم او دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوے گی جدوں تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھے گا۔ پھر میں نو کہہ لین دے ان سے نہیں ہے پیار تو کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ارے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ بندہ ساری رات قیام دے اندر الحمد تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ لوے، بندہ ساری رات رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھدا رہے، سجدے دے اندر سبحان ربی العالی پڑھدا رہے، کوئی عبادت خدا دی قسم اس وقت تک دی قبول نہیں ہوے گی جدوں تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھے گا۔ پھر میں نو کہہ لین دے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، بولو ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو۔ حضرات گرامی، امام حسین علیہ السلام آپ دے ذکر واسطے اس محفل کو سجایا گیا ہے، تو حضرات کربلا دے اندر امام حسین علیہ السلام دے کو جڑے ویلے شمر آیا تے آ کے کہنے لگا اے حسین عباس دی وجہ تو میری توڑنا رشتہ داری ہے، اور حضرت غازی عباس علمدار دی وجہ نہ رشتہ داری کس طرح؟ غازی عباس علمدار دا شمر سکا ماما ہے، شاید کئی اباب واسطے گل نمی ہوئے، شمر دی بہن ام البنین دے نال مولا علی پاک نے نکاح کیتا جنہ دے شکم وچوں غازی عباس علمدار پیدا ہوئے۔ شمر آ کے کہنے لگا اے حسین عباس دی وجہ نال میری توڑنا رشتہ داری ہے، اور میں تو مشورہ دینا چاہنا کہ میری مان لو اور آ کے یزید دی بیعت کر لو، دیکھو مدینہ دی شاہی بھی مل جائے گی، مال و دولت بھی مل جائے گا، جان بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا، اور آؤ آ کے یزید دی بیعت کر لو۔ حضرات سنو، میرے آقا حسین نے شمر نو کی جواب دیتا، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے شمر لئی تو مینو یزید دے دروازے تے جھکانا چاہنا ہے، ساڈا گھرانہ او گھرانہ ہے جیدے تے ساری کائنات جھکدی ہے، اور تو مینو یزید دے دروازے تے جھکانا چاہنا ہے، تیری یہ عادت میں پوری نہیں کر سکتا۔ شمر کہنے لگا اے حسین دیکھ تو میری گل مان لے، اگر گل نہیں مننے گا جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، بچے سب کچھ ختم ہو جائے گا، دیکھ میں لشکر لے کے آیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اچھا تو لشکر لے کے آیا ہے، ویکھ میں علی اکبر لے کے آیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ویکھ میں علی اکبر لے کے آیا، علی اصغر لے کے آیا، اونو محمد تے قاسم لے کے آیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلہو، کہ میرے ورگا تیرے ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا حسین نے قیامت تکان والے سارے مسلمانوں سارے مومنوں ایک پیغام دے دیتا کہ حضرات اگر جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد لٹ دی ہے لٹ جائے، لیکن جو میں حسین دا غلام ہوئے گا وہ اپنا ایمان دی دولت بچان واسطے وقت دے یزید دی بیعت کر سکدا، وقت دے یزید دی بیعت کر سکدا، وقت دے یزید دی بیعت کر سکدا نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ حضرات گرامی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آج کے دور دے اندر کئی بدبخت ایسے نے کہ جو یزید نو
حضرت یزید اور رضی اللہ عنہ اور بڑے القابات نل پکار دینے اور امام حسین علیہ السلام آپ تے ذکر نو دبان دی کوشش کی جا رہی ہے. حضرات انہاں لوگاں نو جواب دے کے میں اپنی بات نو ختم کراں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے. کہ یہ ہدایت دا، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے. اور چراغ دا کم کی ہوندہ ہے؟ روشنی دینا. چراغ دا کم ہوندہ ہے روشنی دینا. حضرات جو یہ گل کرتے نے میرے آقا حسین دے ذکر نو ختم کرنے دی کوشش کرنا چاہتے نے، میں انہوں نے جواب دینا چاہنا کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور چراغ دا کم ہوندہ ہے روشنی دینا. حضرات توجہ میری طرف، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور چراغ دا کم ہوندہ ہے روشنی دینا. تے روشنی چوراں نو چنگی، روشنی چوراں نو بولو، روشنی چوراں نو چنگی. بس حضرات اتنی بات ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ساڑی سارے دی آئی دی حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، ہم حاصل پور سے آئے مہمان یہی دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.